يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحمد لله أحد بأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے خطبے کا عنوان جو انتخاب کیا گیا ہے وہ یوم فرقان ہے. اللہ رب العزت نے مکمل سورہ قرآن مجید کے اندر اسی غزوے سے یا اسی جنگ کے متعلق نازل کیا ہے جسے ہم جنگ بدر سے جانتے ہیں. اور امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی صحیح کے اندر لکھتے ہیں کہ جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اے اللہ کے رسول اہل بدر کے متعلق آپ کی رائے کا اظہار کریے، آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل المسلمین، کہ ہم انہیں تمام مسلمانوں میں سب سے افضل سمجھتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو جنگ بدر میں شامل ہوئے وہ تمام مسلمانوں سے افضل ہے. اور سبحان اللہ، اس پر جواب دیتے ہوئے سیدنا جبریل علیہ السلام کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، ہم بھی ان فرشتوں کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں جو فرشتے مسلمانوں کی نصرت کے لیے بدر کے میدان میں یا بدر کی لڑائی میں شریک تھے. یعنی جس طریقے سے وہ صحابہ افضل ہے ان صحابہ کے مقابلے میں جنہوں نے بدر کے موقع پر شرکت کی، اسی طریقے سے وہ فرشتے افضل ہے جو فرشتے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے شریک تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی جنگ جیسا کہ بعض مؤرخین نقل کرتے ہیں. اور اس جنگ کی اہمیت کیا ہے، اس جنگ کو پڑھنا لازم کیوں ہے؟ ویسے تو تمام غزوات کا علم رکھنا اور پڑھنا مسلمانوں کے لیے مفید ہے. امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی علم الدنیا و علم الآخرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہے، جو جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش ہوئے ہیں، ان کے اندر دنیا اور آخرت کا علم مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہے. بلکہ علی بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کنا نعلم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم سورۃ من القرآن، کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی تعلیم ایسے دیا کرتے تھے جیسے قرآن کے کوئی سورے کی تعلیم دے رہے ہیں. مؤرخ زمان ادیب زمان علی میاں ندوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جتنے بھی فتوحات کیے اور جتنے بھی جنگ میں وہ کامیاب ہوئے وہ تمام فتوحات اسی بدر کے مرہون منت ہے. آئیے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے
وہ 10 اسباق رکھتا ہوں یا 10 عبرتیں رکھتا ہوں جو ہم غزوہ بدر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو متعدد اسباق، متعدد چیزیں ہم غزوہ بدر سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں 10 اہم نکات کی شکل میں آپ کے سامنے وہ سبق رکھتا ہوں۔ پہلا سبق ساتھیوں وہ توحید کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جنگ کو یوم الفرقان کہا۔ فرقان کہتے ہیں رسم الخط الفاصل بین الحق والباطل، اس لکیر کو جو حق اور باطل کے درمیان، موحدین اور مشرکین کے درمیان، ظالم اور مظلوم کے درمیان، مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کو واضح کر دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشرک آیا جو بعد میں اسلام قبول کر چکا تھا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اس سے مدد لینے کی اجازت نہیں دی یا اس سے مدد نہیں لی جب تک کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ ایسی جنگ تھی جو توحید اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی تھی، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا مقصد یہی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ نے تمام نبیوں کو اسی لیے مبعوث کیا کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے اور طاغوت کا انکار کیا جائے۔ تو پہلا سبق ساتھیوں جو غزوہ بدر سے ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس توحید کا علم حاصل کرے، بلکہ ضرورت سنیہ کے اندر اہل علم لکھتے ہیں کہ سب سے عظیم امر یہ ہے کہ انسان اللہ کے توحید کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی توحید کو سیکھے۔ امام مالک رحمہ اللہ لکھتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو طہارت کے مسائل کا تو علم دیا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا علم نہیں دیا۔ یعنی کیا معنی؟ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو توحید کی تعلیم دی، اور یہی توحید ہے جو مسلمانوں کو نجات دلا سکتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام ایک عظیم تکلیف آزمائش میں پڑ چکے تھے، شکار ہو چکے تھے مچھلی کے پیٹ کے۔ اس وقت سیدنا یونس علیہ السلام کو نجات دینے والے اگر کوئی عمل تھا وہ عمل توحید تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ توحید کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اسی طریقے سے مسلمان چاہتے ہیں کہ یہ حالات جو بدتر ہو رہے ہیں وہ حالات بہتر ہو جائے، تو توحید کو پکڑنا لازم ہے۔ اور اسی کو شاعر مشرق نے کہا تھا، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط مسئلہ علم کلام۔ دوسرا سبق ساتھیوں وہ یہ ہے کہ انسان سنت کی اتباع کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر پر پہنچے اور آپ نے پڑاؤ ڈالا تو اس وقت سیدنا حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پڑاؤ آپ نے ڈالا ہے کیا اللہ کے حکم سے ڈالا ہے یا کوئی جنگی تدبیر آپ نے اختیار کی ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے حکم سے میں نے نہیں ڈالا، میں نے جنگی تدبیر اختیار کی ہے۔ تو اس وقت سیدنا حباب نے کہا، اے اللہ کے رسول بہتر یہ ہے کہ ہم پڑاؤ اس مقام پر ڈالیں کیونکہ یہ ہمارے لیے کافی فائدہ مند ہوگا۔ اب سوال دیکھیں کہ سیدنا حباب کو بخوبی معلوم تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے ہیں اللہ کے حکم سے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يقول لهم الخيرة، کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حکم سے حکم دے دے تو اس کو جائز نہیں کہ وہ رائے پیش کرے۔ صحابہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے تھے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ بلکہ عطیہ ابن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں، لما فراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتال بدر فجاء جبریل علی فرس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قتال سے فارغ ہوئے تو سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ امرنی
کہ اللہ رب العزت نے ہم کو آپ کی طرف مبعوث کیا، ان اللہ بعثنی الیک وامرنی الا یفارقوک حتی ترضی، اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کی طرف مبعوث کیا تاکہ ہم آپ کی تائید کر سکے، اور اللہ نے ہمیں کہا کہ اس وقت تک تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کی اجازت نہیں، جب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت نہیں ہو سکتے، جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہو جائے۔ حل رضیت یا محمد، سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کو پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ راضی تو ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعم رضیتا، کہ اے جبریل میں راضی ہوں۔ اس وقت سیدنا جبریل علیہ السلام جاتے ہیں۔ انسان تو انسان، ملائکہ کو بھی اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے۔ ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نئے ساقی تو میں بھی نہ ہو، قم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو۔ قیم افلاح کا استعداء اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دمن میں کوثر میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اہل و عیال، اپنے مال سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ تو دوسرا سبق ساتھیوں کہ اتباع سنت کا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ السنن الکبریٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک چور کو لایا گیا، اور باری یہ تھی کہ اس کے ہاتھ کو کاٹنے کی باری آئی، اس نے 2 دفعہ چوری کر چکی تھی، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اترانے لگے، تو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً سیدنا ابو بکر کو کہا کہ سنت یہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ فوراً سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف سے رجوع کیا۔ ابو تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام احمد مسند کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ لا تسبا، کہ کبھی گالی مت دو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی وہ صحابی نے بکری کو تک گالی نہیں۔ اتباع جو دوسرا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اور جو اتباع نہیں کرتا، امام ذہبی السیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں، سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میرے دادا کا نام حزن تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ حزن نہیں، تمہارا نام سہل ہے، تو کہا کہ نہیں، میرے آبا و اجداد نے یہ نام رکھا، میں نام نہیں بدل سکتا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کیونکہ میرے دادا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں رکھا، نام کو تبدیل نہیں کیا، اس وقت سے آج تک ہم جس مسئلے میں بھی ہاتھ رکھتے ہیں وہ مسئلہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ انسان اگر چاہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ جو اللہ کی محبت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ کے رسول سے مخلص محبت کرتا ہے اور اتباع کرتا ہے، مفسرین اعظام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس دیتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی مخالفت کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ جس کو آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ اپنے اختلافات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے بڑھ جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، جو اللہ کے رسول دے دے اسے اختیار کرو، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے آپ اس سے اعراض کر اس کو ترک کر دے۔ اسی کے اندر مومن کی نجات ہے، اسی کے اندر جنت کا داخلہ ہے، اور اسی کے اندر جہنم سے آزادی ہے۔
اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں تک کہا کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تیسرا سبق ساتھیوں، صحابہ کی عظمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کیا کہا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض ابدا، کہ اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو جائے تو قیامت تک اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ آج جو عبادت ہم کر رہے ہیں، جو آج اسلام ہم کو نصیب ہوا ہے، جو آج کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، وہ صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا۔ فوراً سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اے اللہ کے رسول فقد صدق آمنا بکا وصدقناک، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی غیب کی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں۔ سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا وخذ اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا، اے اللہ کے رسول آپ لڑنے کے لیے کہیے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اگر آپ ایک اشارہ کریں ہم اپنے اہل و عیال کو ذبح کروانے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کہیں پانی پہ گھوڑے دوڑا دے ہم پانی پہ گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا نقول لکم کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ نہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں، جس طریقے سے انہوں نے موسیٰ کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جاؤ تم اور تمہارا رب فرعون سے لڑے۔ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اصحاب ہیں، شمالکا یمینکا یدیکا خلفکا، اے اللہ کے رسول آگے سے دائنے سے بائنے سے پیچھے سے ہر طرف سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ فاشرق وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش ہو گیا، تر و تازہ ہو گیا۔ پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تر و تازہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ آپ سوچیں کہ صحابہ، یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان اگر لانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ اور وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو صحابہ کے راستے کو ترک کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مقدر میں جہنم کو لکھ دیتا ہے۔ صحابہ وہ جماعت ہے جس کے ذریعے سے دین پہنچا ہے، جس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس دعوے کی دلیل ہے، محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صحابہ اس دعوے کی دلیل ہے، جس طریقے سے اللہ کی الوہیت کا مقدمہ محمد کی رسالت کی گواہی پر کھڑا ہے، اسی طریقے سے محمد کی رسالت کا مقدمہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عدالت پہ کھڑا ہے۔ تو تیسرا سبق ساتھیوں وہ یہ ہے کہ ہم اہل و عیال کو، ہماری قوم کو صحابہ کی محبت کی تعلیم دے۔ بدقسمتی سے آج دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ صحابہ کے کردار پر سوال اٹھا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ وہ قوم ہے جس کے ذریعے سے آج مسلمانوں کو ایمان نصیب ہوا ہے۔ چوتھی چیز ساتھیوں الولاء والبراء، امام احمد ابن حنبل مسند میں امام طبرانی بھی نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الایمان افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ایمان کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب للہ و بغض للہ، کہ بہترین ایمان یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے نفرت کی جائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے ابا کو کیا کہا؟ یہ کہا کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں مشرکین سے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى، یہود و نصاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چچا سیدنا عباس سے فدیہ لیا، عباس کو معاف نہیں کیا۔ کیوں؟ اس وقت سیدنا عباس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔
پتہ یہ چلا بلکہ ابو عزیز جب ان کو قید کیا گیا تو ان کے بھائی سیدنا مصعب ابن عمیر نے کہا کہ اس کو اچھی طریقے سے قید کرو کیونکہ اس کی ماں مالدار ہے، وہ مسلمانوں کو فدیہ عطا کرے۔ تو اس وقت ابو عزیز نے کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا بھائی وہ ہے جو مومن ہے، کافر میرا بھائی نہیں ہو سکتا۔ ہو حلقہ آرا تو بارشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ بات یہ بیان کر رہا تھا، بلکہ آپ جان کر تعجب کریں گے، ام صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر خواتین میری بات سن رہے ہیں تو غور سے سنیں، ام صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا علی کو سیدنا حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا، بلکہ ہاتھ کاٹ دیا تھا سیدنا حباب کا۔ بعد میں ام صفوان نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہی حباب ہے جس نے آپ کے بیٹے کا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ تو اس وقت سیدہ ام صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ ام صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو ذلیل کر دیا کیونکہ وہ کافر تھا، اور اللہ نے حباب کو عزت بخشی کیونکہ وہ مومن تھا۔ بیٹے کی محبت سے زیادہ ام صفوان کے پاس اللہ کی محبت غالب تھی۔ الولا والبرا یہ عین ایمان ہے کہ ہم محبت اور نفرت اگر کسی سے کریں، عصبیت کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں، خون کی بنیاد پر نہیں، قبیلے کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے لائے ہوئے شریعت کے مطابق ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس کا بھرپور مظاہرہ غزوہ بدر کے اندر کیا، بلکہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن معاذ، عمر ابن خطاب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بدر میں لوگ قید ہوئے ہیں جن میں بعض لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ہمیں حکم دیں ہم ان کی گردن مار دیں گے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ محبت صرف اللہ کے لیے اور نفرت بھی صرف اللہ کے لیے۔ پانچویں چیز ساتھیوں، پانچواں سبق کہ ہم نماز کو پابندی سے کریں، نماز کو لازم پکڑیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، امام حسین رحمہ اللہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں جب بدر کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غایت الحب و غایت التذلل، بے انتہا عجز اور انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ سے مدد طلب کی کہ یہ وہ موقع ہے اللہ کہ ہمیں مدد نصیب فرما تاکہ ہم مشرکین پر غالب آ جائیں۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اذا حزبہ امر فصلی، کہ کوئی مشکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ امام لالکائی رحمہ اللہ شرح اصول الاعتقاد اہل سنہ والجماعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جب ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چور نے قید کر لیا اور قتل کرنے کے لیے پہنچے تو سیدنا ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں صرف چند رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ نے اللہ سے دعا مانگی نماز پڑھتے ہوئے، یا ودود یا ذو العرش المجید، لمبی دعا ہے، تو جب دعا مانگی تو ایک فرشتہ آپ کی تائید میں آتا ہے اور اس چور کو قتل کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نماز کو لازم پکڑے، پریشانی میں، آزمائش میں، فتنے میں، مشکل میں۔ کیوں؟ یہ نماز ہے جو انسان کو اس کی مشکل سے نکالے۔ چھٹویں چیز ساتھی غور طلب بات ہے، صحبت نیک اختیار کرنی چاہیے۔ آپ جب سیرت نگاروں کی کتابیں پڑھیں گے، مؤرخین لکھتے ہیں کہ بہت سارے مشرکین، کئی سارے قریش کے سردار بدر میں آنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، امیہ بن خلف شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن عقبہ ابن ابی معیط اس کے پاس گیا اور کہا کیا تم عورت ہو جو جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ کیا تم کائر ہو چکے ہو، بزدل ہو چکے ہو؟ تو امیہ بن خلف اس کی دوست کی باتوں پر راغب ہو کر بہک کر وہ جنگ بدر میں شامل ہوا، اور وہیں پر وہ اللہ رب العزت نے اس کو جہنم رسید کر دی۔ بری صحبت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ آپ جان کر تعجب کریں گے، امام غزالی رحمہ اللہ علیہ علم الدین کے اندر لکھتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے بھی بدتر ہے، اور دلیل دیتے ہیں کہ شیطان صرف انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کر سکتا ہے لیکن اس کو مجبوراً اس سے گناہ نہیں کروا سکتا زیادتاً، لیکن برا دوست ہاتھ پکڑ کر اس سے گناہ کرواتا ہے۔ اس وجہ سے برا دوست شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ کیا معنی؟ انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے، لیکن تقوی اگر وہ چاہتا ہے کہ زندگی میں باقی رہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک صحبت اختیار کرے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر ان یخالل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دوستوں کا انتخاب بہترین انداز میں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ وہی دوست ہے کہ اگر قیامت کے دن ہمارے گناہ معاف نہ ہو، یہی دوست اللہ کے سامنے سفارش کریں گے کہ یا خدا، یہ ہمارا دوست تھا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، عبادت کرتا تھا، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اس دوست کو تو ہمارے ساتھ جنت میں داخل کر۔ تو چھٹواں سبق ساتھیوں، انسان کو چاہیے کہ وہ نیک صحبت اختیار کرے۔ ساتواں سبق ساتھیوں، آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تو بعض قیدیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کیا لیا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس کوئی پیسے نہیں، تم لکھنا اور پڑھنا جانتے ہو، تم انصار کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارے لیے فدیہ۔ کیوں ساتھیوں؟ تقید النعمہ بالشکر و تقید العلم بالکتاب، علم کو قید کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اسے لکھا جائے، اور لکھنا پڑھنا مسلمانوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا کہ علم حاصل کیا جائے۔ بات سے بات نکلی ہے تو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، دور نہ جائیے آپ۔ 1906 کے اندر عبداللہ بن محمود ٹمبکتو کے ایک شخص، یوں سمجھے انڈونیشیا کا ایک شخص پیدا ہوتا۔ محمود رحمہ اللہ کے بیٹے تھے عبداللہ۔ 1906 کی بات، 100 سال قبل کی بات کر رہا ہوں۔ 1911 میں ٹمبکتو سے آپ مدینہ جاتے ہیں۔ مدینہ میں آپ جب علم حاصل کرتے ہیں، 1934 یعنی صرف 28 سال کی عمر میں آپ کو مسجد نبوی کا امام بنایا جاتا۔ 1934 میں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حدیث کا علم میرے پاس نہیں، علم کے اندر رسوخ میرے پاس نہیں۔ چند سال 1934 کے بعد، چند سال بعد علامہ عبداللہ ابن محمود رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے امام ہیں، اس عہدے سے استعفیٰ دے کر بر صغیر کو تشریف لاتے ہیں، اسی سرزمین پر، اور یہاں پر صاحب تحفۃ الحوزی علامہ عبد الرحمن مبارک پوری سے، علامہ شمس الحق عظیم آبادی سے علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ اپنے وطن کو جا کر توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ کیسی قربانی اسلاف نے دی علم حاصل کرنے کے لیے۔ 8واں سبق ساتھیوں، اس دین کو ہم رحمت سمجھیں، یہ دین رحمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ کے رسول کے پاس جب قیدی آئے، آپ دیکھیں اسی کو حافظ جلندری نے کہا تھا کہ حضور آئے تو سر آفری میں نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ نکلا، رکے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر، کائنات کے ذرے ذرے کو نگاہ مل گئی آخر، کہ دیکھو صاحب رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا۔ ابو عزا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں میں مکہ کا غریب ہوں، میرے بیٹیاں ہیں، میں فدیہ عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو رہا کر دیا۔ ایک کافر ہے، رہا ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کی شان میں قصیدہ لکھتا ہے۔ اور جو قیدی آئے تھے، صحابہ نے ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا؟ ابو عزیز کہتے ہیں کہ میں قیدی تھا، لیکن انصار جب کھانا لاتے تھے تو خود تو کھجور کھاتے تھے، لیکن مجھے گندم عطا کرتے تھے۔ ابو العاص رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں قیدی تھا، لیکن انصار جب کھانا کھاتے تھے تو مجھے نان روٹی مجھے دیتے تھے اور خود کھجور کھاتے تھے۔ بلکہ ولید کہتے ہیں کہ جو میں قیدی تھا، صحابہ مجھے سوار کرتے تھے سواری پر اور خود چلتے تھے۔ وما ملکت ایمانکم، صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین اس قدر رحم دل تھے، اور دین نام ہے عدل و احسان کا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ 8ویں چیز ساتھیوں، 9ویں چیز یہ ہے، غور سے سمجھے میری بات کو،
کہ اس ماہ مبارک کو ہم یہ سمجھے کہ یہ آخرت سنوارنے کا بہترین موقع ہے. اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کا آپ شوق دیکھیں کہ کیسا شوق اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا تھا. انسان کی عقل حیرت میں گر جاتی ہے. اللہ اکبر. عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر ہے. سعد ابن ابی وقاص صف آرائی کر رہے ہیں جنگ بدر میں. عمر ابن ابی وقاص چھپ رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص نے پوچھا اے میرے بھائی عمر کیوں چھپ رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے بھائی میری عمر 14 سال ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لے اور مجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی. زار و خطار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ میں شہادت سے محروم ہو گیا. اس سے بھی آگے بڑھے آپ. عمر ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے اعلان کیا ساروا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها كعرض السماوات والارض. دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر ہے. عمر ابن الحمام نے سوچا کہ ایک کھجور کھا رہا ہوں, اگر دوسرا کھجور کھاؤں گا تو بس ضائع ہو جائے گا. کھجور کو زمین پر مارا اور فوراً جا کر کافروں سے لڑے اور وہیں پر آپ شہید ہو گئے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو. یہ تو مرد ہیں. امام ابن سعد رحمہ اللہ طبقات کے اندر لکھتے ہیں ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا ہے اللہ کے رسول ہم جنگ میں تو نہیں جا سکتے لیکن آپ اجازت دے جو مسلمان زخمی ہو چکے ہیں ہم ان کی تیمار داری کریں گے, ان کی مدد کریں گے, ان کے زخم کو بھرنے کی کوشش کریں گے اور ہم اللہ سے امید کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے. عوف ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی بعمل, اے اللہ کے رسول ایسی عمل کی طرف آپ ہمیں راغب کرے جو خدا دیکھ کر جو عرش پر مستوی ہے مجھے دیکھ کر ہنسے, مجھے دیکھ کر مسکرائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عوف اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ کر ہنسے تو جاؤ بغیر زرہ کے بغیر کسی تحفظ کے دشمن کے لشکر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ. عوف ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر شہید ہو گئے. ابو امامہ اور آپ کے ماما ابو بردہ کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا. ابو امامہ بھانجے ہیں, ابو بردہ ماما ہے, دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ جنگ میں کون جائیں گے. کیوں؟ ان کی ماں بیمار تھی. تو اختلاف جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچا اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بردہ تم جنگ میں جاؤ, ابو امامہ تم ماں کی خدمت کے لیے ٹھہر جاؤ. ایسا اختلاف ہوا. سعد ابن قیسمہ بیٹا ہے, باپ قیسمہ دونوں صحابہ ہے, دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی باپ اور بیٹے کے درمیان کہ کون جنگ بدر میں شامل ہوگا. حتیٰ کہ قرآن اندازی کیا تو بیٹے کا نام نکلا تو سعد ابن قیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں جانے لگے تو باپ نے کہا کہ مجھے موقع دے دو. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر دنیا کا کوئی مسئلہ ہوتا تو میں آپ کو ترجیح دیتا لیکن یہ جنت کا مسئلہ ہے میں آپ کو ترجیح دینا گوارا نہیں کرتا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز ثم اتبع هواه وتمنى على الله اماني اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواه احمد فی المسند. عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرے اور بے وقوف وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ زندگی پر گناہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, وہ عقل سے محروم ہو چکا ہے. اس مہینے کو ہم غنیمت سمجھے اور غنیمت سمجھتے ہوئے کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ مواقع ہم تلاش کریں اور اپنی آخرت کو سنوارے. اور 10واں سبق ساتھیو, کبھی بھی انسان کو خصوصاً مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کفر ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہے, یوسف علیہ السلام کے والد ہیں. سیدنا یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو روانہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا تیأسوا من روح اللہ, کہ تمہارے لیے جائز نہیں. بلکہ آگے آیت کے اندر آتا ہے کہ سوائے کافر کے کوئی نہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ رب العزت نے سورہ ہجر میں کہا کہ کون ہے من رحمت ربہ, جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے, الا الضالون, سوائے ان لوگوں کے جو گمراہ ہیں. کیوں؟
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں کیونکہ ہم اقلیت میں ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، کیونکہ مشرکین کا غلبہ ہے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی ہم نجات نہیں پا سکیں گے، ہمیشہ ہم مظلوم رہیں گے کیونکہ حکمران ظالم ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ کا ایمان خدا پر ہے یا حالات پر ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین، ایک لمحے بھر کے لیے آپ اس منظر کو یاد کریں، آپ جان کر تعجب کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ 313 لوگ، مورخین نے مختلف اقوال نقل کیے، ہزاروں کی تعداد میں دوسری طرف لوگ، اس وقت بھی صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین جو تلوار کے سائے کے نیچے، زراؤں کے اعتراف، نیزاؤں کے دہانے، لیکن ایک لمحے بھر کے لیے بھی صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ قوت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایمان و یقین تھا کہ قوت ہے، طاقت ہے تو صرف اللہ رب العزت کے پاس۔ کسی کے پاس تیر ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو زرہ نہیں، لیکن ہے تو رب پر اعتماد ہے، اللہ پر یقین ہے۔ اور انہی کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، اور مومن وہ ہے جو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بات بتانا مقصد یہ ہے کہ حالات کتنے بھی بدتر کیوں نہ ہو جائے، کبھی بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کٹ گیا تھا، لیکن آپ مایوس نہیں ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا، کاندھے سے لگایا، دعا کی، اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ کو درست کر دیا۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی تیر کی وجہ سے، ڈھیلا باہر نکل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کو دوبارہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے درست کر دی۔ اتنی تکلیف کے باوجود صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، آپ جنگ کو ختم کر دیں، نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، قوت صرف اللہ کے پاس ہے۔ سیدنا عکاشہ کو لکڑی دی گئی، اللہ رب العزت نے اس لکڑی کو شاندار تلوار میں تبدیل کر دیا۔ بتانا مقصد یہ ہے ساتھیو، آخری بات، انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل کرے۔ اور آپ دیکھیں وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج اربوں میں ہو کر کرتے ہیں غلام۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بڑی بہترین بات اس نے کہی، بات کیا تھی، نہ روموں سے نہ ایران سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کو چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے، دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے جو نکلے محمد کے پروانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔